اس کی مالی گنجائش ہو کہ وہ حج پر جائے تو پھر وہ اپنی روٹی کا انتظام کر کے جا سکے، کہ راستے میں کسی سے مانگنے کی حاجت اور ضرورت اسے پیش نہ آئے۔ یہ بھی بہت زیادہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو۔ اور تیسری چیز، اس کو وقت کے بادشاہ نے روکا نہ ہو، یعنی اگر اس پر کسی قسم کا FIR ہے، کوئی پولیس کیس ہے، تو ظاہر ہے کورٹ کی طرف سے اگر کوئی کیس وغیرہ اس کے اوپر رہے گا، پولیس کیس بک ہوگا، تو وہ ایئرپورٹ پر جائے گا، اپنا پاسپورٹ دے گا، ریڈ الارم بتا دے گا، وہ رک جائے گا وہاں پر۔ تو حج اسی پر فرض ہے جس کو بادشاہ وقت نے نہ روکا ہو، جس کی صحت اجازت دیتی ہو، اور جس کے پاس مالی گنجائش ہو، اور جب وہ جا رہا ہو تو اپنا خود کا بھی خرچہ اٹھا سکتا ہو، اور جانے کے بعد اپنے پیچھے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی اہلیہ ہے، بچے ہیں، جن کا وہ کفیل ہے، جن کا وہ کفالت کرتا ہے، وہ ان سب کی اتنے دن تک کی گزر بسر کا بھی انتظام کیا ہوا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس پر لازم ہوتی ہے، تب کہیں جا کر وہ حج کے لیے جا سکتا ہے۔ تو 9 سن ہجری میں جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے حکم فرما دیا کہ اے محبوب آپ حکم فرما دیجئے امت کو کہ وہ حج کرے، حج فرض ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر قافلہ بنایا، اور مدینہ منورہ سے پہلا قافلہ اس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں روانہ ہوا۔ امیر قافلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ پہلا قافلہ اس طرح سے مدینہ منورہ سے جا رہا ہے۔ تو ان دنوں میں ایک چیز بڑی بری ہوا کرتی تھی جو مکۃ المکرمہ کے مشرکین کیا کرتے، تو ان کا ایک برا عمل یہ تھا کہ وہ لوگ تاریخیں بدل دیا کرتے تھے۔ تاریخوں کو بدلنے کی ان کے اندر ایک بری لت تھی، بری عادت تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ تاریخ میں حج لانا ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن حج لانا ہے، تو ذی الحج کی 9 تاریخ عرفہ کے میدان میں جمعہ آ جائے، تو اگر وہ جمعہ نہیں آ رہا ہے، جمعرات آ رہا ہے، تو وہ لوگ رجب کے مہینے سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے کہ ایک دن آگے ایڈجسٹ کر کے لانا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک دن آگے، شعبان میں پھر ایک دن آگے، اس طرح سے 2 دن آگے لا کر جو چہارشنبے کے دن حج آ رہا ہے اس کو ہٹا کر جمعہ کر دینا ہے۔ یوں اس طرح سے وہ دنوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 9 سن ہجری میں حج کیا، اس کی بھی تاریخیں بدلی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود بھی، چونکہ نیا نیا اسلام وہاں تک پہنچا ہے، ابھی لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ ساری باتیں انہیں ابھی نہیں درس دی جا سکتی، لہٰذا ان کو اس حال میں رکھتے ہوئے بھی حج کیا گیا ہے۔ 9 سن ہجری کے حج کے وقت میں تاریخیں رد و بدل ہو گئی ہے۔ اللہ جانے یہ لوگ سعودی حکومت جو اب تاریخیں بدلتی ہے کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جیسے ہی کنسٹرکشن کرتے ہیں، اب اتنے ملین لوگ آ سکتے، اتنے لاکھ لوگ آ سکتے، کوٹا مقرر ہوتا ہے، یہ ملک کی مسلمان آبادی اتنی ہے تو یہاں سے اتنے لوگ، پھر وہ ملک اپنے اندر جتنی ریاستیں ہوتی ہیں، جتنے اسٹیٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ کو پھر کوٹا دے دیتا ہے کہ اسٹیٹ وائز کوٹا ہوگا کہ ہر اسٹیٹ سے کتنے آدمی حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے حاجی لوگ تیار ہوتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں۔ تو یہ حج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سن ہجری میں بھیجا حاجیوں کا قافلہ، اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حج کیا وہ سن 10 ہجری میں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حج کیا اور وہ 10 سن ہجری میں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کروا دیا۔ مدینہ پاک کے اندر اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جو تم میں سے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ حج کے لیے چلیں۔ تو بڑی تعداد میں لوگوں کو لے جانا بھی مقصود تھا تاکہ لوگ حج کے مناسک سیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ جو سال حج کر رہے ہیں یہ سال آخری ہے، اس کے بعد پھر میں دنیا میں جلوہ فرما نہیں رہوں گا، حج کے مناسک لوگوں کو سکھا دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان کیا تھا کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ چلنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ حج کے لیے چلیں۔ تو مدینہ منورہ سے مرد اور خواتین سب کے لیے سب چل پڑیں کہ چلو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ میں حج کریں گے۔ اس طرح سے بڑی تعداد میں مدینہ منورہ سے حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ جو مسجد ہے آج کل،
مدینہ منورہ سے جب ہم مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد پڑتی ہے، ذوالحلیفہ اس مسجد کا نام ہے۔ تو اس مسجد کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو دراز تھے، لمبے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر چونکہ سفر ہوتا تو زلفوں میں شہد کو لگا دیا تھا تاکہ بال چپک کر رہیں، اس طرح سے ایک دم ہوا میں نہ اڑ جائیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوا سے بال نہ اڑ جائیں اس کا اہتمام کیا تھا، اور اس طرح سے قافلہ ذوالحلیفہ سے شہر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوا، اور قافلہ جب آ رہا تھا تو وہ لبیک کی صدائیں تھیں، اور لبیک یہ ایک نعرہ توحید ہے جس کے اندر توحید ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے میرے رب، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ تو اس طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے لبیک کا ورد کرتا ہوا اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حاجی جب اپنے گھر سے نکل کر چل پڑتا ہے تو اس کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، اور حاجی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم جب حاجی لوٹ کر آئے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم اس سے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ وہ مغفرت یافتہ ہوتا ہے، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرائیں۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی بھی ایئرپورٹ پر ہے یا سی پورٹ پر ہے، سمندر وغیرہ پہ سے اگر آیا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر ہی اس سے دعا کروا لی جائے، کیونکہ وہ جب تک اپنے گھر میں قدم نہ رکھے اس وقت تک اس کی دعائیں مقبول ہے، کیونکہ ابھی وہ مسافرت کی حالت میں ہے، اس کا سفر کنٹینیوشن میں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ طواف کعبہ کرتا ہے، حاجی جب طواف کعبہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد میں وہ پھرتا ہے، 7 پھیرے پھرتا ہے تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے، اور ایک پھیرے کو ایک شوط کہتے ہیں، شین واو ٹوئے، ایک شوط کہتے ہیں، تو 7 پھیرے پھرتا ہے۔ تو اس کو ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ اپنی گنتی پوری کرتا ہے، یعنی گن کر پورے 7 پھیرے پھرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم پر اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو حاجی کے لیے نیکیوں کا انبار ہے، حاجی کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے یا پھر کوئی عمرہ کرنے کے لیے بھی نکلتا ہے، راستے میں اگر انتقال کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر سال حج کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، صبح قیامت تک اس کو ثواب ملتا ہے، جیسے کہ وہ ہر سال حج کے لیے مناسک ادا کر رہا ہے اور میدان عرفات میں موجود ہے۔ حج کے جتنے مناسک ہیں ان تمام مناسک میں جو رکن ہے، جسے رکن اعظم کہتے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں نیت کیا ہوا ہے حج کی، اور اگر اس میدان کے اوپر ہوائی جہاز سے بھی اڑ جاتا ہے تب بھی وہ حاجی ہو جاتا ہے، کیونکہ 1 منٹ بھی اگر 9 تاریخ کے دن، عرفہ کے دن، تو یہ حاجی کہلاتا ہے۔ تو حج بہت بڑی عبادت ہے، تو حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ حاجی اگر 400 آدمیوں کی، حاجی کو اجازت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم محشر کہ وہ 400 لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرائے، یعنی سفارش کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی حافظ ہو تو حافظ 10 لوگوں کی مغفرت کراتا ہے، تو حاجی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ حاجی کے لیے بشارت دی جا رہی ہے کہ جو حاجی ہے وہ اپنے گھر والوں کے، اہل و عیال کے، عزیز اقارب کے، جو بھی لوگوں کی وہ چاہتا ہے کہ سفارش کرے۔ کوئی گناہ گار ہوتا ہے، جنت کا اندر جانا اس کو پروانہ نہیں ملتا ہے، اس کے حالات ویسے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ اس طرح سے وقت گزار دیا ہوتا ہے، اسے عقل نہیں ہوتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی ہے، عمل میں سستی ہوتی ہے، کوئی گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ بری لوگوں کی صحبتوں میں، سنگتوں میں پڑھ کر جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا عزیز رشتہ دار، خاندان کا کوئی فرد اگر حج کر لیتا ہے، اور وہ حج اگر مقبول ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں، حج مقبول کب ہوتا ہے؟ جب اس میں فسق اور فجور نہ ہو، اس میں گھٹیا قسم کی لینگویج یوز نہ کی جائے،
خراب الفاظ اگر استعمال کریں گے تو وہ فسق میں چلا جائے گا، اگر گناہ کریں گے تو وہ فاجر ہو جائے گا۔ تو نہ فاجر بنے، نہ فاسق بنے، نہ فسق کریں، نہ فجور کریں، حج کے مناسک کو صحیح طور پر ادا کریں تو وہ حج دربار الہی میں قبول ہوگا۔ تو ایسا حاجی 400 لوگوں کی سفارش کرے گا حشر کے دن، مغفرت کروائے گا رب کے دربار میں کہ اے الہا ان لوگوں کی تو مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کرے گا اور 400 گناہ گاروں کی مغفرت فرما کر انہیں بھی داخل جنت کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا مجدہ، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام آدمی کو اس لیے ملا ہے کہ اس میں تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اگرچہ کہ آج کے دور میں حج آسان ہو گیا ہے، ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے۔ اب ہم یہی دیکھ لیں، شہر حیدرآباد ہے، ہم انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ہیں، یہاں سے 5.5 گھنٹے کے اندر بندہ جدہ پہنچ جاتا ہے۔ کتنے کم گھنٹے، اتنا لمبا سفر، لیکن only 5.5 hour، only 5.5 گھنٹے سفر، اور پھر جدہ میں اتر گئے۔ اور جدہ سے پھر مکہ زیادہ دور نہیں ہے، 45 منٹ کا راستہ ہے، وہاں سے بندہ مکۃ المکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنا آسان ہو گیا ہے سفر، اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس طبیعت گھبرا رہی تھی، ایئرپورٹ پر 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا، اور وزن جو ہے پتہ نہیں کیا ہوتا، ویٹ زیادہ تھا تو ہمارا بیگ نکال دے رہے تھے، ہم کو بڑا ٹینشن تھا، یہ تھا، یہ ساری چیزوں کے بعد اتنے آسان سفر میں بھی اتنا مطلب جھنجھٹ اور فکر، پتہ نہیں کیا ہوتا، ہمارا جو ہے وہ ڈوری جو ہاتھ کو بندھتے تھے وہ نہیں تھی، اور یہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ کسی طریقے سے بہرحال بندہ حج کے لیے جا رہا ہے تو دنیا کی آسانیاں ہیں، بے انتہا آسانیاں ہیں۔ اس دور میں آج سے 500 سال، 800 سال، 1000 سال، 1200 سال، اس زمانے میں لوگ جب حج پر جاتے تھے تو وہ گھوڑوں پر جاتے تھے۔ کتنا لمبا سفر، اب انڈیا سے جا رہے ہیں تو دیکھو اب یہ انڈیا سے پاکستان کا سفر، پھر وہاں سے افغانستان، پھر افغانستان سے پھر ایران، اس کے بعد کویت، ادھر کا سعودی عرب، اتنا سفر لمبا ہوتا ہوا آدمی وہاں پر پہنچنا پڑتا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی ٹف ترین کام ہوتا ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہوئے آدمی حج کے لیے جا رہا ہو سکتا ہے روٹ میں نے اتنی برابر نہیں کہی، تب بھی کئی ایک ممالک سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا، اور بائی روڈ ہی جایا کرتے تھے، اور سمندر کے راستے سے جو جایا کرتے تھے وہ بعد میں شروع ہوا، اس سے پہلے تو سمندر کے اتنے بڑے بڑے جہاز ہوا نہیں کرتے، اور چھوٹے جہازوں کے ذریعے جا نہیں سکتے کہ اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر، سمندر کے اندر، وہ ایک دم سے مارے تو سارا کا سارا جہاز اس میں پلٹ جائے گا۔ تو بہت بڑا جہاز ہونا، تاکہ وہ جہاز کے قریب آنے کے لیے مچھلی ڈر جائے، یا بہت بڑا اگر کوئی جانور ہے تو وہ قریب آنے میں ڈرے، تو بہت بڑا بیڑا ہوتا ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ جیسے بامبے سے اکبری بیڑا نام کے جاتا تھا، اکبر نام کا بیڑا یہاں سے جاتا تھا، بعد میں پھر وہ ختم کر کے ہوائی جہازوں کا ہی سلسلہ کر دیے، اب وہ اتنا نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 110 سال پہلے تقریباً جنہوں نے حج کیا تھا، تو وہ بھی پانی کے جہاز سے گئے تھے۔ اس وقت میں جدہ میں نہیں تھا سی پورٹ، رابغ میں تھا، تو وہ رابغ گئے تھے، اور وہاں سے پھر اونٹوں پر سفر طے کرتے ہوئے شہر مکۃ المکرمہ، پھر حج کے بعد پھر مدینہ منورہ کی حاضری، تو اونٹوں پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ تو پہلے کے دور کے مسلمان حج کے لیے جاتے تو انہیں جانے میں 2 سال لگتے تھے، آنے میں 2 سال لگتے تھے، اور پہلے کے لوگ تو راستے میں کئی لوگ انتقال کر جاتے تھے، ایک تو تھکاوٹ کی وجہ سے مر جاتے تھے، جنگل میں، راستے میں، صحرا میں کوئی لوٹ لیتا تو مر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، اور بسا اوقات قدرتی طور پر موت آ جاتی تھی، لکھی رہی تھی موت کا وقت مقرر تھوڑا ہی ہے۔ تو وہ جو 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جانے میں لگتا تھا، کسی کو کم راستہ ہوتا تو 1 سال میں چلے جاتے، تو کہیں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ لگاتار سفر کرتے، گھوڑے ان کے پیر تھک جاتے، ان کے پیروں میں زخم آ جاتے، تو گھوڑے، اونٹ، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور کہیں پر سرائے خانے بنے ہوتے تھے، بڑے بڑے سرائے خانے ہوتے تھے، تو وہ سرائے خانے کے اندر لوگ جو ہے مالدار لوگ بہت بڑا چھت ڈال دے کر، بولی وغیرہ ہوتی وہاں پر ڈال کے رکھ دیتے، تو وہ لوگ آتے اپنا پکوان خود کر لیتے، وہاں پر لکڑیاں جنگل سے توڑ کر لاتے، پکوان کرتے، پکوان ہوتا، وہیں پر 1 مہینہ 15 دن آرام کرتے تاکہ گھوڑوں کو، اونٹوں کو ریسٹ مل جائے، پھر جب وہ گھوڑے تر و تازہ ہو جاتے، تازہ دم ہو جاتے، پھر سواری کی جاتی، اس کے بعد جایا کرتے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایک گھوڑے پہ نکل جاتے تو پورا سفر گھوڑے پہ کرتے تھے، کوئی ہوتا تھا وہ گدھے پہ جاتا تھا، کوئی خچر پہ جاتا تھا،
کوئی اونٹ پر بیٹھ کے جاتا تھا، تو ان کا سفر جب جانور تھک جا رہا سب کے ساتھ نہیں چل سکتا، پورا قافلہ آگے آگے چلے جاتا، ایک دو جانور پیچھے پیچھے رہ جاتے تو وہ لوگ گھبرا جاتے کہیں ہمارا جانور پیچھے نہ رہ جائے، اس کو بھگائیں گے تو وہ بھاگتا نہیں تھا، اس کے دم نہیں رہتا، تھک جاتا، تو ایسے ٹائم پر وہ لوگ چلاتے کہتے کہ روک دو ہمارا جانور نہیں چل پا رہا ہے، ایک 8 دن ٹھہر جائیں گے کہیں پر، اس طرح سے قافلوں کو روکا جاتا تھا۔ تو پہلے کے دور کے سفر بھی بہت ہی عجیب سفر ہوا کرتے تھے، حیران کن سفر ہوا کرتے تھے، دور بدل گیا، ان چیزوں کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا کہ کیسا ہوا کرتا تھا ہوگا۔ تو اس طرح سے حاجیوں کے قافلے شہر مکہ المکرمہ دنیا کے گوشے گوشے سے پہنچا کرتے تھے۔ یہ پچھلے جو 1400 سال میں جو حج ہوا ہے، ان حج کے اندر یہ جہازوں کا سفر تو ایک صدی کے ساتھ چل رہا ہے، اس سے پہلے کی صدیوں میں اتنی آسانیاں نہیں تھی، بہت ہی ٹف ترین طریقے سے لوگ حج کیا کرتے تھے، تو بہرحال ان کو محنت بھی زیادہ تھی، ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ تھا، اب آسانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ویسے ہی جا کے عمرہ کر لوں، پیسے ہی کتنے ہو رہے ہیں، 40,000 45,000 میں ہو جاتا ہے، میں ٹھیک ہے میں 15 دن کے لیے نہیں جاؤں گا، 8 دن کے لیے جا کے عمرہ کر کے آؤں گا۔ تو جن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سفر اتنا مشکل نہیں ہے تو اپنا پاسپورٹ بنانا چاہیے، تو بہت سے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ بنا لیتے ہیں کہ میں پاسپورٹ بنا لیتا ہوں، جیسے یہاں سے دہلی کے سفر پڑ جاتے ہیں، گلبرگہ کے سفر پڑ جاتے ہیں، تو ہر جگہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، چلو عمرے کا بھی سفر کر لیں گے، بڑا بیگ اور بڑی تیاری نہیں، بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، رب کے بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیے اور پاسپورٹ بنائے اور پھر تیاری کی، کچھ رقم جمع کی، اور بندہ نے بولتا ہے کہ میں چلتا ہوں، میں چلا مدینے جا رہا ہوں، تو وہ تیاری کرتا ہے، 1 مہینے کے لیے نہیں جائے گا، 15 دن کے لیے جائے گا، اتنی بھی مالی حالت نہیں ہے تو آدمی 8 ڈیز کا ویزا لگا کر جا کر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو بھی جو کم دنوں کے لیے صحیح، لیکن کہتے ہیں کہ عزم ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں جاؤں اور دربار نبی میں 1 منٹ کی حاضری میرے لیے بہت ہے، وہاں پر تو 4 دن ٹھہرنے کو مل جائیں گے، 1 منٹ کی حاضری بھی اس دربار میں میرے لیے زندگی کا اثاثہ بن جائے گا، میرے لیے کافی ہے، یہ سوچ کر لوگ جا کر آتے ہیں۔ تو بہرحال حاجی جب حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، یہ پلر ہے اسلام کا، حج ایک ستون ہے، اور جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، مالی طور پر گنجائش ہے، صحت اجازت دیتی ہے اور اسے حکومت نے نہیں روکا، اس کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتا، تو ایسے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا وہ نصرانی ہو کر مر جائے، یعنی اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، ایسا شخص کافر ہو کر مر سکتا ہے جو پیسہ رکھنے کے باوجود بھی حج کے لیے نہیں جاتا۔ تو حج کرنے کا اپنا ذہن بنانا چاہیے، جس کے پاس مالی گنجائش ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں تیاری رکھیں کہ ہمیں نکلنا ہے، تو اللہ رب العزت آسانی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک گروپ کی شکل میں جاتے ہیں تو حج ادا کرتے ہیں، تو مناسک کو اچھی طریقے سے سیکھ لینا چاہیے، بغیر سیکھے سکھائے حج کے لیے چلے گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھا دیکھی انہیں کیا کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، تو اس میں معلومات نہیں ہوتے ہیں تو حج کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو حج کے اندر جب غلطی ہوتی ہے تو وہ جرم کہلاتا ہے، تو جب جرم ہوتا ہے تو پھر شریعت اس کے لیے کفارہ لازم کرتی ہے، تو جرم کے ساتھ کفارے ہوتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی مسٹیک کرتے ہیں، جیسے روڈ کے اوپر غلطی کرتا ہے آدمی، ٹریفک رولز کو اوائڈ کر دیتا ہے، ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتا، تو وہ ٹائم پر کیا کیا جائے گا، اس کو پینالٹی امپوز کی جاتی ہے، اس پر آپ پر 500 روپے 200 روپے 1000 روپے، بہرحال جیسی غلطی رہے گی وہ حساب سے پولیس اس کے اوپر پینالٹی ڈالتی ہے۔ تو حج کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے تو اس پر بھی ایک پینالٹی آتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی غلطی ہو جاتی ہے تو نماز کے اندر کیا کرتا ہے آدمی کے لیے حکم ہے سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کر لے، تو وہ کیا ہے سہو یعنی بھول، سجدہ سہو یعنی سجدہ، نماز میں فرض اگر تاخیر سے ادا ہو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو نماز کی غلطی میں 2 سجدے رکھے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے،
تو غلطی کی پینالٹی کیا ہے اس میں؟ 2 سجدے میں نماز ادا ہو گئی۔ ایسے ماہ رمضان کے روزے رکھا، اس کے اندر غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے اندر روزہ ٹوٹ گیا، تو رمضان ختم ہونے کے بعد پھر سے روزہ رکھے، پھر نئے سرے سے روزہ رکھے۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، غلطی سے نہیں توڑا، جان بوجھ کر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر توڑا ہے، تو پھر 60 روزے پینالٹی کے اور رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ سخت ہے اس میں۔ اب حج کر رہا ہے کوئی بندہ، تو حج کے اندر غلطی کرتا ہے تو حاجی کے لیے بکرا رکھ دیا ہے کہ وہ دم دے۔ دم یعنی خون بہانے کو دم کہتے ہیں عربی میں، دال میم زبر دم، تو یہ دم دینا ہوتا ہے۔ تو دم کیسا ہوگا؟ ایک غلطی کرے گا تو ایک دم دے گا۔ جیسے اگر کسی نے سر کے اوپر ٹوپی پہن لی، ماما باندھ لیا، بڑا گناہ ہے ٹوپی پہننا، کیونکہ حاجی کو تو صرف 2 چادر میں رہنا ہے، وہ کسی قسم کا بنیان یا کوئی اور لباس بھی جسم پر نہیں رکھ سکتا ہے، اور نہ چہرے کو دستی سے پوچھ سکتا ہے، چہرے کو نہ ٹوال سے پوچھ سکتا ہے، نہ سر کے بالوں کو ٹوال سے پوچھ سکتا ہے، یہ چیزوں کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ایسی غلطی کرتا ہے، خوشبو والی چیزیں، جو ہے جوتری ہے، یا پھر جیسے خوشبو والی چیز ہوتی ہے، الائچی ہے، یہ کھائے گا تو حرام ہے، بڑا گناہ ہے، حاجی ہو کر کیسے کھا رہا ہے۔ ایسے اگر ہاتھ میں عطر لگا لیا تو کبیرہ گناہ ہو گیا، حرام ہے عطر لگانا حاجی کے لیے۔ تو احرام کی حالت میں عطر لگایا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اب وہ پینالٹی پے کرے، اور وہ کیا ہے پینالٹی؟ 1 بکرا۔ ایسے ہی بعض گناہ وہ ہیں، حاجی اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بکرا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے اب حکم آتا ہے کہ وہ اونٹ کو ذبح کرے، نہر کرے، تو یہ اونٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہر جرم کی الگ الگ پینالٹی ہے۔ تو حج کرنے والے کو چاہیے کہ حج کے مناسک کو اچھی طریقے سے سیکھ لے، کون سی تاریخ میں کیا کرنا ہے۔ 8 تاریخ مینا سے نکلنا ہے، 9 تاریخ عرفات کے میدان میں رہنا ہے، عرفات کے میدان میں ظہر کے ٹائم پر غسل کرنا سنت ہے، اس دن خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس وقت میں ذکر کرنا۔ اور عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کے وقت میں دونوں ہاتھ مکمل اوپر اٹھا کر دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت ہو جانے تک دعا کرتے رہنا، ساتھ میں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر تکبیر بھی پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بندہ دعا کرتا ہے، دعا پہ دعا کرتا ہے، تو مغرب کی اذان ہونے کا جب تک ٹائم ہو جائے، سورج ڈوب جائے، جب تک بندہ 9 تاریخ کے دن عرفات کے میدان میں دعا مانگے، اور روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر سب کے سامنے پانی پی کر دکھایا کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو حاجی کے لیے منع ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ہم جو غیر حاجی ہوتے ہیں، جو ہم انڈیا میں ہیں، تو ہمارے لیے روزہ رکھنا ہے چاہیے، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو بہرحال 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں مسلمان، بڑی تعداد میں عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، لیکن جو میدان عرفات میں انہیں روزہ رکھنا منع ہے۔ اور حج کا جو عید کا دن رہتا، عید کے دن تو سبھی کے لیے منع ہے، حرام ہے۔ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 تاریخ، پھر 11، 12، 13، یہ 3 دن پلس حج کا 10 تاریخ کا، تو لگاتار یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ رمضان ختم ہونے پر 1 شوال کو جو بندہ روزہ رکھا وہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، میزبان اللہ ہے۔ جب اللہ کھلا رہا ہے تو میں روزہ ہوں، میں نہیں کھاتا نہیں کہہ سکتے، کمپلسری ہم کو اس دن کھانا پڑے گا۔ تو عید کے دن کھانا لازم ہے، کھانا یعنی کوئی چیز کھا لے، روزہ نہیں رکھنا لازم ہے، ورنہ حرام کا کبیرہ گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا۔ تو یہ 5 دن ہے جن دنوں میں پورے سال میں روزے رکھنا منع ہے۔ تو 9 تاریخ کے دن روزہ رکھنا حاجی کے لیے منع ہے، غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو حج کے مہینے میں 9 تاریخ کو ہم کو روزہ رکھ لینا چاہیے، یہ ہمارے لیے ہے، جو حاجی ہے اس کے لیے منع ہے صرف۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 9 تاریخ کے دن وہاں کا انجام دیکھیے، کتنی عجب بات ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا،
اور حج کر رہے ہیں، اب اتنی بڑی بات حجی ہے، حج کر رہا ہے اور میدان عرفات ہے اور اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان نہیں دینا ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے ہم پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں نماز نہیں پڑھی، دعا مانگ رہے تھے تو دعا مانگی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز نہ پڑھے، نہ پڑھ کر عرفات کا میدان چھوڑ کر مزدلفہ تشریف لے گئے. تو بس میرے محبوب نے جس طرح سے کیا ہے ویسے ہی کرو. اگر تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہاری نماز قبول نہیں، کیونکہ میرے رسول نے یہاں پر نماز نہیں پڑھی ہے تو تمہاری نماز بھی یہاں پر قبول نہیں. تو رسول کی پیروی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو وہاں پر عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ مزدلفہ جانا. مزدلفہ کہتا ہے کہ رات میں 11 بجتے ہیں، 10:30 11 بجے، تو 11 بجے وہاں پر جا کر اذان کہنا ہے، مغرب کی اذان ہوگی. اس کے بعد پھر 11 بجے مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں گے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی سلام پھیرے پھر تکبیر ہو، پھر اس کے بعد اقامت ہو جائے گی، اقامت دینے کے ساتھ ہی پھر عشاء کی 4 فرض ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، بیٹھنے کے ساتھ ہی پھر 2 رکعت مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت عشاء کی سنت پڑھیں گے، پھر 3 رکعت عشاء کی واجب پڑھیں گے. تو یہ نماز ہمیشہ کی نماز سے بالکل جدا گانا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو کرنا ہے، عبادت جو کرنا ہے، وہ ہم جیسا چاہے قبول نہیں ہو جائے گی، نبی کے طریقے پر چلیں گے تو قبول ہوگی. اور کیا ہے عبادت، کس چیز کا نام ہے؟ یہ فجر کی نماز، یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کی جو نمازیں ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے اوقات میں وقت میں پڑھا ہے. ان اوقات میں جب نماز پڑھی ہے اسی کی ہمیں پیروی کرنا ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے، تبھی تو نماز ہوگی. وقت بدلنے کے بعد پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم کو انبیاء کی پیروی، رسولوں کے طریقے پر چلنا ہے. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ سے حج کیا ہے وہی ایک طریقہ ہے جس پر حج قبول ہوگا، ورنہ حج کے مناسک ادا کر لیں گا آدمی اوٹ پٹانگ طریقے سے، حج ادا نہیں ہوگا. حج اس کو منہ پر اس کے مار دیا جائے گا کہ یہ حج قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. تو نبی کا طریقہ، اب دیکھیے آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، تو ہمیں بھی صفا مروہ کی سعی کا مطلب سین عین یا سعی کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. تو وہ ٹرائی کرنا، کوشش کرنا کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی. تو بیٹے کے لیے پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تلاش کر رہی تھی. تو یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ آ کر دیکھ رہی ہے کہیں کوئی قافلہ آیا تو پانی مل جائے گا. قافلہ ندارت، کوئی قافلہ نہیں تھا تو پانی نہیں مل رہا تھا. تو وہ ماں بے چین تھی اپنے بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ کر کے، میرا بیٹا ایڑی رگڑ رہا ہے، پانی اس کے لیے زبان ڈال دے رہا ہے. تو یہ کیفیت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ کر بے چین ماں دوڑ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اس عمل کو صبح قیامت تک کے لیے لازم کر دیا کہ یہ عمل تم بھی کرتے چلے جاؤ، یہی دوڑ تم بھی لگاؤ. اور عجب بات یہ ہے کہ وہاں پر دوڑنے والی کوئی اور نہیں تھی، وہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، خاتون نے وہاں پر دوڑ لگائی. وہاں پر ایک خاتون نے دوڑ لگائی. اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک مردوں کو حکم فرمایا کہ دوڑ لگائیں، کیونکہ مرد آدمی نہیں تھکتا اتنا جلدی، عورتیں تھک جاتی ہیں. تو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قیامت تک عورتوں کو آہستہ چلنے کا حکم دیا ہے. وہی صفا مروہ کے اندر دو بیچ میں تھوڑا حصہ آتا ہے، اس کو میلین اخدرین کہتے ہیں. تو اس میں مرد آدمی دوڑے گا، ادھر سے واپسی میں پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے گا تب بھی دوڑے گا. عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ آرام سے آسانی سے چلتے ہوئے چلے جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ حج دراصل کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اسلاف کے جو اعمال ہے ان کی پیروی کرنا، اس کو دہرانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعمال رکھ دیے جو ہمارے اسلاف نے کیے ہیں. اب اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو مشرکین دیکھتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین دیکھتے تھے. کہاں تھے مشرکین اس وقت میں؟ وہ لوگ جو حتیم کا جو چبوترا ہوتا ہے اسی پر بیٹھے ہوئے تھے. کافر نوجوان مشرکین مکہ کے حتیم، جو کعبہ معظمہ کے سامنے جو پانی کا پرنالہ گرتا ہے تو وہاں پر جو دیوار بنی ہوئی ہے تقریباً 4 فٹ اونچی، تو وہ حتیم کا دائرہ ہے، اس کے اوپر مشرکین بیٹھے تھے اور آپس میں کسر پسر کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. بول رہے تھے کہ یہ لوگ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، یہ صحابہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ تھک گئے ہیں،
اب یہ اتنا اچھی طاقت کے ساتھ، دم کے ساتھ، خم کے ساتھ حج کی مناسک ادا نہیں کریں گے، یہ عمرہ ویسا نہیں کر سکیں گے، طواف کعبہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور کچھ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی مکے میں نہیں ہے، اب مکے سے ان کو تھوڑی محبت ہے، ابھی تو یہ مدینے کے لوگ ہو گئے ہیں، مکہ چھوڑ دیا، تو کیا یہ اتنی محبت میں ایسا دوڑیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں کا جواب عملاً کروایا ہے صحابہ سے، اور حکم فرمایا کہ وہ اس وقت میں، چلتے وقت میں ایسا چلے جیسے پہلوان چلتا ہے۔ تو زمین کے اوپر جب ہم چلتے ہیں عام طور پر، تو زمین پر قدم زور سے رکھنا، شانے ہلا کر ایسا اکڑ کر چلنا منع ہے۔ عاجزی کے ساتھ پوری دنیا میں چلتے ہیں، اپنے وطن میں چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، لیکن کعبہ معظمہ کے سامنے جب چلتے ہیں تو وہاں پر عاجزی کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ ایک دم پہلوانوں کی طرح اکڑ کر پہلے چین شوت اس طرح سے پھر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم فرمایا تو وہ حکم پر صحابہ نے عمل کیا، تو اس عمل کو دیکھا، مشرکین نوجوان دیکھ رہے تھے، دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی دور سے آنے کے بعد بھی یہ لوگ تھکے نہیں، کیا طاقتور ہے یہ مسلمان۔ تو ایک روب بیٹھ گیا، اب کوئی حتیم کے میدان، حتیم کے اس چودیواری پر، حتیم کی اس چبوترے پر کوئی مشرک بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی کافر بیٹھا ہوا نہیں ہے اس وقت میں، لیکن ہمیں ابھی بھی وہی عمل کرنا ہے جو 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے جو ہو چکا تھا، یعنی وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا ہے جو نبی کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے کہ حج ایسا ادا ہوگا، عمرہ ایسا ادا ہوگا، طواف کعبہ ایسا ہوگا۔ تو مینا، مزدلفہ، عرفات کے میدان کے اندر جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں وہ تمام ویسے ہی مناسک ادا کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، پھر وہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ آ جاتا ہے تو مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق وہاں پر معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حقوق الگ ہے، بندوں کے حقوق الگ ہے۔ تو یہ بندے جب کوئی جا کر حج کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو حاجی ایسا پاک ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ دن جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جس دن وہ جنا گیا، جس دن وہ پیدا ہوا۔ تو کیسا تھا وہ؟ کوئی گناہ نہیں تھا اس کے نام اعمال میں، نہ آنکھوں کا گناہ، نہ ہاتھ کا گناہ، نہ زبان کا، نہ کان کا گناہ، نہ شرم کا گناہ، کوئی گناہ اس کا نہیں تھا۔ تو ایسا پاک صاف ہوتا ہے حاجی جیسے اسے ماں نے حاجی جنا ہو۔ تو یہ خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، ہر کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا، اور بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن بد نصیب ہوتے ہیں، ان کے نصیب میں حج نہیں ہوتا ہے، ان کے نصیب میں حج نہیں ہوتا ہے۔ بہت پیسہ ہوتا ہے، دولت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس 5 لاکھ روپے تو بینک کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور حج کے لیے تو صرف 4.25 لاکھ روپے میں آدمی جاتا ہے۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، 2025 چل رہا ہے، یہ سن 2025 چل رہا ہے۔ اس کے اندر جب آدمی حج ہاؤس سے جاتا ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جو حج ہاؤس میں سے جاتے ہیں 4.25 لاکھ روپے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ 30-35 ہزار روپے ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، 40 ہزار تک خرچے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو 4.25 لاکھ میکسیمم سمجھ لیں آپ، تو آدمی حج کے لیے جا کر آ سکتا ہے، لیکن نصیب ہونا پڑے گا، بلاوا ہونا پڑے گا، تب کہیں جا سکتا ہے آدمی۔ اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کو اگر وہاں سے بلاوا نہیں آیا تو آدمی جتنی چاہے کوشش کر لے، جتنی چاہے جد و جہد کر لے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کاموں میں اٹک جائے گا۔ یہ سال جو ہے گھر بنانا تھا، یہ سال ذرا کارخانے کا کام تھا، یہ سال ذرا جاب کا کام تھا، یہ سال بیٹے کی شادی تھی، وہ سال بیٹی کی شادی تھی، ہر سال ایک کام آیا، اس کے بعد یہ حج کے لیے تو نہیں جا سکا، اس کا جنازہ ہی گھر سے نکل کر چلے جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حج بغیر کرے کے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے نصیب میں حج نہیں ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب آدمی حج کرتا ہے، تو حاجی کو چاہیے جب حج کے لیے جا رہا ہو تو وہ پورا اس کا دل دماغ آخرت کی طرف ہو۔ تو دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانا، دکھاوا کرنا اور بتانا کہ میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے اس کے دل کی وہی جانتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعوت کر رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، دعوت کر رہا ہے، تو اب بولنا دیکھو دکھاوے کے لیے دعوت کر رہے ہیں، یہ نہیں بول سکتے ہم۔ کیا اس کی نیت ہے ہمیں کیا معلوم؟ اس کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں ایک کے گھر پہ جا کر ملوں گا تو میرے کو بہت ٹائم لگ جائے گا، ایک دعوت کر دیتا ہوں، سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، خاندان کے لوگ، ایک ہی وقت میں مل لوں گا تو ہو جائے گا۔ اس کی نیت اس کو معلوم ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر بدگمانی نہ کریں کہ دیکھو دکھاوے کے لیے، پھولاں پہننے کے لیے دعوت کر رہے ہیں،
پورے لوگ آئیں گے، ان کو پھول پہنائیں گے. ارے بھائی اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. تو ہمیں کسی کے تعلق سے برا خیال نہیں پیدا کرنا چاہیے. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ارادہ ہے، شاید ٹائم کا شارٹیج ہے، پیسہ ہے، چلو دعوت کر دیں گے، ہاں چلو بچے بھی خوش ہو جائیں گے، چلو ایک قسم کی گھر میں دعوت ہو جائے گی، یا شادی خانہ لے لیں گے، گھر ہمارا چھوٹا ہے، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یا ہم کو عقیقہ کرنا تھا، ویسے بھی 2 بچوں کے عقیقے تھے، ان کے عقیقے کر دیں گے. تو بیٹی ایک ہے، اس کا عقیقہ کروں گا تو 1 بکرا لگ جائے گا. بیٹا ہے، اس کا بھی عقیقہ کرنا ہے تو بیٹے کے عقیقے میں 2 بکرے لگیں گے. تو اس طرح میرے 3 بکرے تو کاٹنا ہی ہے، چلو 3 بکرے کاٹیں گے، دعوت بھی ہو جائے گی، اور جا رہے ہیں ہم، یہ بات بھی لوگ پورے اکٹھا ہو جائیں گے. اس طرح کی بعض دفعہ لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں، اس نیت سے بھی لوگ دعوت وغیرہ حاجی لوگ کر لیتے ہیں. تو حج کے لیے اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو وہ تیاری کیسی کرے؟ حج کے وقت کی تیاری ایسی ہو جیسے اپنے جسم کے بال صاف کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو یہ خیال کر لے، یہ گمان، یہ دل میں، یہ ذہن میں یہ بات رکھے کہ آج میں صاف ستھرا ہو رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں. نہ جانے کون سا وہ وقت آئے گا جب میں اپنا آپ کو غسل بھی نہیں دوں گا. آج میں کپڑے اتار کر غسل کر رہا ہوں، کل کوئی اور غسل دے گا تو میرے کپڑوں کو قینچی سے کاٹے گا. شرٹ کے بٹن نہیں کھلتے، کھول دیتے شرٹ لیکن اتار نہیں سکتے، تو کیا کرتے؟ آستین میت کی پھاڑ کے نکالتے ہیں. شیروانی پہنا ہوا ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، یا کوئی شرٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، اس کو یا ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی چیز، تو پھاڑ کے ہی نکالنا پڑتا ہے. آستینوں سے 2 طرف سے کپڑے پورے پھاڑ دیتے ہیں، نیچے کا کپڑا نیچے گر جاتا ہے، اوپر کا کپڑا ہٹا دیتے ہیں. اب وہ کپڑوں کو لے لیں گے، میت کو اٹھا کر بٹھائیں گے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو جنازے کے کپڑے اتارنے کا سسٹم الگ ہوتا ہے، زندوں کے کپڑے تو زندہ خود اپنے کپڑے اتار کر نہاتا ہے. تو یہ چیز جب اپنا لباس اتار رہے ہیں تو اس وقت میں خیال کر لے کہ آج اپنا لباس اتار کر اس طرح سے لباس ڈھک کر نہا رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، کل کا وقت کیسا آئے گا نہیں معلوم. اور ایسے ہی جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ آج 2 چادریں میں نے اپنے پہن لی، کل کوئی اور ہوگا جو 3 چادریں مجھے پہنا دے گا، وہ میرا کفن ہوگا. تو مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چادریں رکھی ہے. جس کا انتقال ہو جائے، جس کا کفن تیار ہو رہا ہو، تو کفنانے کے لیے مرد آدمی کے لیے 3 لباس ہیں، 3 چادریں ہیں. اور حاجی کے لیے تو صرف 2 چادریں ہیں. کیوں ہیں میں بتاتا ہوں. تو حاجی کے لیے صرف 2 چادریں عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، سر کے اوپر سے اوڑھ لے کے، امامہ وغیرہ باندھ کے ایسے نہیں آ سکتا ہے. جمعے کی طرح نہیں ہے کہ جمعہ کے دن آ رہے ہیں اچھا عمدہ لباس، قیمتی لباس پہنے ہوئے، بہت اچھے طریقے سے آ رہے ہیں. نہیں، یہ جمعہ نہیں ہے. جمعہ الگ ہے، حج الگ ہے. حج کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جمعہ کے اندر تو آدمی خوب عطر لگا کر آتا ہے، اچھی خوشبو کے ساتھ آتا ہے. عطر لگانا تو حرام ہے حج کی حالت میں. تو وہاں پر تو ایسے ہی کپڑے بالکل 2 لباس میں رہے گا، سادہ لباس میں رہے گا، عاجزی اور انکساری، کہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے رب کے دربار میں، بخشش مانگنے، مغفرت مانگنے. 2 چادروں میں جیسے کوئی یتیم یسیر ایسا جیسے رہتے بالکل ویسے لوگ ویسی حالت میں آتا ہے. آپ کا پیسہ، آپ کا کپڑا، آپ کا لتا، آپ کی لکھپتی، آپ کروڑ پتی، آپ کی اونچی عمارت، آپ کی شاندار کار، سب آپ کے گھر میں رہیں گے. آپ جب کعبے کے پاس آئیں گے تو صرف 2 چادروں میں آئیں گے. جیسے کوئی غریب آیا ہے ویسے ہی امیر بھی آئے گا. ایسا نہیں کہ امیر خوب کپڑے پہن کر اور بہت کچھ لگا کر اس طرح سے سر کے اوپر سے کچھ اوڑھ کر، نہیں، وہی 2 چادروں میں ایک جیسا. تو یہ اسلام ہے جس کے اندر پورے ایک جیسے یہ سمانیت ہے، ایک جیسے لوگ برابر ہے سب، جیسے ایک ہی صف میں کھڑے گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ نواز گیسو دراز جو ہے کتنا بڑا مقام میں مرتبہ ہے. تو وہ جب نماز کے لیے آ جاتے اور امام کے اگر پیچھے ٹھہرتے تو انہی کی صف میں ہم جیسے غریب لوگ بھی ٹھہر جاتے. کون ہے وہ؟ بندہ نواز. اور ہم کیا ہے؟ غریب، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ میں ٹھہر جاتے. تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر، کہ اگر کوئی پہلے آ جائے تو وہ پہلی صف میں، اگرچہ کہ غریب ہے، حالانکہ وہ ٹھیلا بنڈی کے اوپر کیلا بیچتا ہے، یا پھر اور چھوٹا کوئی کاروبار یا اس سے بھی چھوٹا کوئی ہوتا ہے، اور جاب وہ بھی کرتا ہے، وہ پہلی صف میں بیٹھا ہے. اور اس کے بعد ایک IAS آفیسر، IPS آفیسر، یا پھر منسٹر ہے، MP ہے، وہ بھی اگر بعد میں آئے تو اس کو بھی پیچھے بیٹھنا پڑے گا، دوسری صف میں بیٹھے گا. MP صاحب آئیں گے تو سیکنڈ صف میں بیٹھیں گے، دیر ہو گئی آنے میں، کہاں بیٹھنا پڑے گا؟ سیکنڈ صف میں بیٹھو. پہلی صف میں کون؟ جو غریب آ گئے تھے وہ لوگ آ کر
جو اور جاب بالکل معمولی جاب کرتے تھے پہلی صف انہوں نے پکڑ لی. اب یہ نہیں کہہ سکتے چلو ہٹو MLA صاحب آ گئے, MP صاحب آ گئے, منسٹر صاحب آ گئے, تھوڑا پیچھے جاؤ. کسی کی ہمت نہیں ہے, بول ہی نہیں سکتا. اللہ کا دربار ہے, کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی جگہ کو چھینے ہٹائے. تو یہ ہے اسلام. تو 2 چادریں رکھی گئی ہے حاجی کے لیے. میت کے لیے 3 چادریں ہیں کیونکہ اس کو سر بھی ڈھانکنا ہوتا ہے, پیر بھی ڈھانکنا ہوتا ہے, اور حاجی کے لیے سر کھلا ہونا ہے. حاجی اگر سر کو پوچھ لے گا توال سے تو گناہ گار ہوگا. کیوں توال سے پوچھا؟ توال لگایا کیسا سر کو؟ تو منہ پر کپڑا نہیں ڈال سکتا حاجی, سر پر کپڑا نہیں ڈال سکتا, تولیے سے دستی سے بھی چہرہ نہیں پوچھ سکتا. تو یہ احکامات ہے. تو پیر بھی جو ہے جوتا نہیں پہن سکتا, جوتا پہن کر لیدر کا شان سے جائے گا, بوٹ پر نہیں. ہوائی چپل جیسی چپل ہو جس کے اندر یہ پیر کا ابھار ہوتا ہے نا, پیر کا یہ اونچا جو حصہ ہوتا ہے پیر کا وہ دکھنا چاہیے پورا, وہ بھی چھپ گیا, ایسا جوتا پہن کر حاجی جائے گا تو گناہ گار ہوگا. تو عاجزی ہے, انکساری ہے. تو حج کرنے کے لیے جب بندہ اپنے گھر سے نکل کر جا رہا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہونا چاہیے, انکساری ہونا چاہیے. وہاں جاؤں گا, کوئی بھی آئے ہوئے ہیں سب, وہ دیر ہو گئی, یہ لوگ جلدی جلدی جا رہے نہیں, سامنے لوگ آہستہ جا رہے ہیں تو کراس کر دوں گا, گھٹنے سے ماروں گا, کونی سے ماروں گا. حرام ہے لوگوں کو تکلیف دینا. تم حج کے لیے آئے ہوئے عاجزی سے آؤ, یہ اللہ کا دربار ہے. یہاں تکبرانہ روش نہیں چلے گی, یہ غرور یہ گھمنڈ نہیں چلے گا. آگے کوئی ہے تو وہ آگے رہے گا. تو اس طرح سے انکساری کی حالت میں حج کرنا پڑے گا. اور حاجی جب یہاں تک علماء نے فرمایا ہے, مشائخ نے یہاں تک کہا ہے کہ جب آدمی اپنی 2 چادریں پہن لے گا حج کے لیے تو تصور کرے کہ میں میت ہوں, میں مردہ ہوں, بس میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ایسا تصور کر لے, یہ کیفیت رہے اس کی, تاکہ وہ سمجھے کہ میں جو ہے اندر کا وہ نکل جائے, میں یہ میں پر نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ میں کہنے والی جو جانور ہوتا ہے نا, بکری ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے چھری کے نیچے آ جاتی, تو میں نہیں چلتا. تو یہ مزاج ہونا چاہیے اس کے اندر. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ 2 چادریں پہن لیا تو اس وقت بھی آدمی اپنے کفن کی نیت سمجھ لے. اور پھر سواری آ جاتی ہے, آج کل تو ٹیکسیوں میں آ رہے ہیں لوگ, تو جیسے ہی ٹیکسی آ کر کھڑے گئی, آ گیا آٹو, آ گیا ٹیکسی, آ گئی, چلنا ہے ایئرپورٹ جانا ہے. تو ایئرپورٹ جانے کے لیے جیسے سواری آ جائے, سمجھ لے آج سواری میں بیٹھ کر جا رہا ہوں, کل وہ وقت بھی آئے گا کہ میرے لیے یہ سواری نہیں رہے گی, 4 پائی آ جائے گی, اس کے اوپر مجھے ڈال کر لوگ لے کر جائیں گے. تو یہ وقت بھی آنے والا ہے, یہ سواری کو دیکھ کر خیال کرے. اور جب سواری یہاں سے نکل جائے, ایئرپورٹ پر آ جائے, وہ لوگ پیپرز وغیرہ چیک کریں گے تو سمجھنا کہ آج پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں, ویزا دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں پیپر, کل میں آؤں گا تو فرشتے میرا عمل نامہ بھی دیکھ لیں گے, میرا وقت بھی ہو جائے گا. پھر جب جہاز میں بیٹھ کے بندہ اڑ جاتا ہے, جہاز اڑان بھرتا ہے, تو جو کھڑکیاں ہوتی ہے جہاز کی, اس میں سے جھانکتے ہیں نیچے کی طرف, تو علانیہ پورا شہر دکھتا ہے, پورا شہر, پوری آبادی, پورے بلڈنگاں, گھراں اور ساری چیزیں جہاز میں سے دکھتی ہے. تو جیسے زمین کے اوپر دیکھیں گے تو اوپر سے طائرانہ نظر ہوتی ہے. تو ویسے ہی آدمی کی جب روح کو قبض کر کے فرشتہ لے کر جاتا ہے, روح کو لے کر جب آسمانوں کی بلندی پر جاتا ہے تو آدمی اس وقت بھی نیچے ہی دیکھتا ہے, روح اس کی نیچے کی طرف دیکھتی ہے کہ میری دنیا چھوٹ رہی ہے, یہ دنیا, یہ بلڈنگ, یہ روڈ, یہ جنگل, یہ بیابان, یہ صحرا, سب کچھ دیکھتا ہے اور فرشتے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. ایسے ہی پھر جب کعبہ معظمہ کے پاس آتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اتنا بڑا ہجوم ہے یہاں پر, میدان حشر میں بھی ایسے ہی ہجوم ہوگا, اور یہاں اللہ کا گھر ہے اور خود رب کعبہ وہاں پر ہوگا اور اس کے دربار میں حاضری ہوگی, سوال جواب ہو جائے گا. تو اس طرح سے ڈرے. اور جب جانور کو ذبح کرتا ہے حاجی, جانور کو جو قربانی دیتے ہیں, ہم لوگ جو قربانی دیتے ہیں یہ قربانی ہماری جو ہوتی ہے یہ الگ ہے. حاجی جو قربانی دیتا ہے وہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے, اور وہ واجب اس لیے کہ وہ شکرانے میں, حج کے شکرانے میں قربانی دیتے ہیں. ہم لوگ حج کے شکرانے کی قربانی نہیں دیتے, ہم لوگ جو قربانی دیتے ہیں وہ تقرب اللہ کے نام سر, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. وہ بھی اللہ کا تقرب ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر چونکہ شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے. حج ایک بڑا ان کو مقام مل گیا, اللہ نے انہیں عطا کیا ہے, تو وہ حاجی لوگ قربانی دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو مینا میں قربانی دی تھی, لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے مینا میں نہیں رکھا ہے. وہ جو جانوروں کو ذبح کرنے کا ذبیحہ خانہ ہے, اب انہوں نے مینا سے ہٹا کر مزدلفہ میں ڈال دیا.
بہرحال ہو جائے گی، قربانی تو ادا ہو جاتی ہے اگرچہ کہ وہ مزدلفہ میں کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال سنت تو یہی رہتا کہ وہ مینا میں اگر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جو ذبح کیا تھا وہ مینا کے اندر کیا تھا، تو وہ تو ذبح نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دمبا رکھوا دیا تھا۔ تو بہرحال میں وہ جگہ دیکھا ہوں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، میں وہ جگہ گیا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس جگہ پر لائے تھے۔ وہ تھوڑا بلندی پر ہے، ہم جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑی سی پہاڑ کی چٹان تھی چھوٹی سی، اور اس کے اوپر ایک کھلی جگہ بنی ہوئی تھی، تو اس جگہ پر اپنے لخت جگر کو بیٹے کو لائے اور بیٹے کو لا کر کہا تھا کہ میں یہاں تجھے ذبح کروں گا۔ بیٹے نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو یہی کر دیجئے ابا جان۔ تو باپ اور بیٹے دونوں چل پڑے، باپ ذبح کر رہا ہے بیٹے کو اور بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ نہ ایسا کوئی باپ ہوتا ہے صبح قیامت تک، نہ ویسا کوئی بیٹا صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ کس نے سکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سب کچھ؟ کیونکہ وہ ایک رسول ہیں، وہ ایک نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ تو یہ نواز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، قربانی خوش دلی کے ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قربانی پر بھی بیان کروں گا۔ میرا جو پیج ہے مفتی محمد آصف بلال قادری، اس پیج کے اوپر یہ بیانات وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں، تو جو پیج کو فالوورز ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں ان سے میں خاص طور پر گزارش کرتا ہوں ان بیانات کو شیئر کیجئے تاکہ دیگر بھائیوں تک یہ بات پہنچے کہ حج کیا ہے، حج کے فضائل کیا ہے، حج کن لوگوں پر فرض ہے، حج کے مناسک کیا ہے، یہ سب کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جیسے نماز فرض، رمضان کے روزے فرض، زکوٰۃ فرض، ویسے ہی حج بیت اللہ بھی ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے حج کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ